صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. رمضان شریف کا مہینہ واقعتاً عظیم مہینہ ہے. حدیث میں ہے شہر عظیم. پیغمبر نے فرمایا ہے یہ بڑا شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے. شہر المواسات غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب بندہ قریب ہو جاتا ہے تو اس کو دوسروں کا خیال آتا ہے اور اسے احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی، میرے معاشرے میں رہنے والے مسلمان، میرے پڑوس میں، خاندان میں، شہر اور محلے میں تکلیف اور دقت میں نہ ہو، اور اگر ہے تو ان کو کیسے آرام پہنچائے. اس کو مواسات سے غمخواری کی ضرورت ہے. اسلام کی بڑی نعمتوں میں سے کہ اسلام صرف خیر ایک شخص تک نہیں بلکہ اس سے اوروں تک پہنچانے کے درپے ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بلکہ المسلم من سلم الناس عن لسانه ويده. اسلام کا صیغہ بھی متعدی ہے. اسلم یسلم اور آمن یؤمن ایمان دونوں کے معنی ہیں. آمن صار ذا امن، امن والا ہوا، وہ آتا امن دوسروں کو بھی امن سے رکھے. اسلم صار ذا سلم وہ آتا سلما، امن سے ہوا اور دوسروں کو بھی سکون راحت آرام سے چل رہے گا. اسلام انفرادی مذہب نہیں، اسلام اجتماعی دین ہے اور دوسروں کے کام آنے والا ہے. پیغمبر نے رمضان شریف کے مہینے کو شہر عظیم کہا. بڑا مہینہ. شہر مبارک کہا، لیکن جب شہر المواسات کہا غمخواری کا مہینہ تو پھر آگے اس کا کوئی اور نام نہیں بتایا. اس میں تمام کمالات ہیں. سب خیر پا گیا. بنیاد ہی اس ماہ محترم کی دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے. کسی کو قرآن یاد ہے تو وہ آگے ہو جائے، اوروں کو سنائے. کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ فطرہ نکالے، زکات نکالے، ویسے ہی خیر خیرات اور عظیم صدقات کرے. صدقات اس کی کوئی حد نہیں. ایک مومن منفق یعنی ایک مومن خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اس کے جذبات بڑا اٹھتے ہیں جب وہ معاشرے کو دیکھتا ہے، اپنے اللہ کے ہاں خیر اور خوشی کی طلب کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس عقیدے کو دیکھتا ہے کہ میرے مال دینے سے میرا اللہ بہت خوش ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروعی عمر میں یتیم ہو گئے. دو بھائی تھے، ایک امام بخاری ان کا نام محمد ہے اور ایک ان کے بھائی تھے ان کا نام احمد. ان کی والدہ صاحبہ نے ان کے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد ان کو تقسیم کی. جو بیوہ کا 8واں حصہ ہے وہ لے لیا اور باقی 7/8 دو بیٹوں میں تقسیم.
امام بخاری نے کچھ خرچہ لے لیا جو ان کے خیال میں مختلف شہروں میں پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اور باقی سارا مال شہر کے فقراء و مساکین میں بانٹ دیا۔ والدہ بڑی حیران ہو گئی، اس نے کہا ہاں بیٹے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں مال گھر پر رکھوں میں پڑھنے جاؤں فائدہ نہیں، آپ بھی پریشان ہو گئے، مجھے بھی پیچھے کی فکر ہوگی، مال کسی کو تجارت پر دوں اس کے ساتھ پائی پونے کے حساب کے لیے میرے پاس وقت نہیں، میں حدیث یاد کروں یا پیسوں کے حسابات؟ میں نے بہت غور کیا، آخری نتیجے پر پہنچا کہ میں مال اللہ کے نام پر دوں اور ہمارا خدا سچا خدا ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی میرا رب مجھے عطا فرمائے۔ اتنا بڑا ایمان اور کتنی بڑی عقیدت ہے۔ مال دنیا کے لذائذ میں سے ایک لذت ہے، اژدہا کی طرح آدمی اس پر سینہ ڈالتا ہے، آمار کی طرح بیٹھا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب، اس کے جان پہچان، اس کے دین و مذہب والے وہ تڑپتے ہیں، مگر اس سے اژدہا کا دل بڑا سنگین ہے، یہ کر سکتا ہے، اس کی مدد نہیں کر۔ زکوٰۃ اور فطرہ یہ تو مشق کے لیے ہے، تاکہ سیکھ لو، ایسا دیتے اس لیے کتنا کم رکھا ہے، غور تو فرمائے 100 روپے میں 2.5%، صرف 2.5۔ زمین کی فصلیں ہو گئی تو 20واں اور 10واں گزشتہ شرائط کے اندر زکوٰۃ 1/3 میں ہوتی تھی، صرف 2 حصے صاحب مال رکھتا اور تیسرا حصہ اللہ کے نام پر۔ ہماری شریعت نے اس کو کم کر دیا۔ جو شریعت لمبی چلتی ہے ان کے احکام میں دیر پائی ہوتی، جذب اور غضب تو چند لمح ہوتا ہے، سکون ہمیشہ۔ 50 نمازیں فرض ہو گئی، 5 پہ آ گئی، اب 5 قیامت تک رہے گی، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ 50 ہوتی تو شاید انبیاء کے علاوہ اور لوگوں کو پڑھنا دشوار ہو۔ دیرپا مذہب ایسے سلیقے چلائے ہیں جس سے کسی پر کوئی گرانی اور دباؤ نہ آئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بھائی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، 8 اور 12 والے مائے محترم کے ثواب سے بدنصیبوں کا طبقہ ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، اس لیے صحابہ اور پیغمبر کی سنت سے خارج ہو گئے۔ جس دن سے حرم شریف کفر اور شرک سے آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کے، اور جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنا چکے ہیں اور آپ امام مقرر ہوئے، اس وقت سے لے کے آج تک وہاں 20 رکعت تراویح، کبھی بھی کسی صدی زمانے میں، یہاں تک کہ قرامطہ جیسے لوگ آئے تھے لیکن تراویح ہوئی 20 رکعت پر۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورتیں بیٹھ کر پڑھے اور 4 کر کے پڑھے، اگر بہت تنگ آنے لگی تو 8 اکٹھی پڑھے، لیکن یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ 8 رکعت پڑھے اور 12 پڑھے، وہ 8 اور 12 کا کوئی تصور نہیں، یہ تصور غیر اسلامی ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو 3 طلاق کے بعد بھی لوگوں سے زنا کرواتے ہیں اور ان کو طلاق کا لگم کہہ کر کے انہیں عمر بھر کے لیے گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ ان بدنصیبوں کا پراپیگنڈا ہے
جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھا 3 طلاق کے بعد اپنی بیوی کا حلالہ کرواؤ گے، تو وہ کمکل ڈر جاتے کہ یہ حلالہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ حلالہ نہ کروائے تاکہ عمر بھر حرام ہوتا ہے۔ حلالہ کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ پاک ہو جائے گی اور دھل جائے گی، جو گناہ تھا وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن حرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسل جہاں تک دنیا میں زندہ ہوگا 15-16 نسلیں کیوں نہ سب حرام کی چلے گی۔ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بھی بڑھتا ہے اور مومن کی عبادت بھی بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ دن بھر روزہ رہا ہے اور شاید ساری رات عبادت نہ کر سکے، تو انہوں نے 8 رکعت قیام اللیل جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اور 12 رکعت تہجد ملا کر کے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک مومن رات کے نوافل سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے، اور رات کی آخری نماز وتر ہے اور وہ بھی پڑھ لی گئی۔ وتروں کے بعد نوافل وہ لوگ پڑھتے ہیں جو تراویح کے مقصد سے نوافل ہیں۔ تراویح کا مقصد جو لوگ جان چکے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ پوری رات کی مکمل نماز۔ گزشتہ زمانوں میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو 4 رکعت اور 6 رکعت 10 رکعت اور 16 رکعت میں پوری رات کاٹتے تھے، تو یہ مسئلہ علماء میں رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر رکعتیں کم کر لی تو پھر تلاوت بڑھا لے۔ صحابہ کرام اور مجتہدین کا عمل اعتدال کا ہے، اس میں سنت کی حفاظت ہے کہ رکعتیں 20 کر لو، بھلے مختصر پڑے یا مفصل پڑے، تاکہ پوری رات رمضان شریف کے 30 راتوں کے قیام اللیل اور تہجد کا ثواب مل جائے۔ اس لیے رمضان شریف کی راتوں میں تراویح کے بعد مقرر قیام اللیل اور تہجد کبھی بھی ثابت نہیں ہے، بس تراویح پڑھ لی گئی اور وتر پڑھ کر کے فراغت کر لی گئی۔ حرمین شریفین میں بھی جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں وہ اس کے بعد تہجد پڑھتے ہیں، گویا وہ تراویح کے ساتھ قیام اللیل کے بعد پھر وہ وتر پڑھتے ہیں، اور تراویح کے ساتھ وتر نہیں، اور جب تراویح کے ساتھ وتر باجماعت پڑھ لیے گئے تو وہ شخص رات بھر کی عبادت سے باہر ہے۔ شریعت کے مقاصد سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک شخص کی بیوی فوت ہوئی تھی، وہ اعتکاف میں بیٹھا، تو اس نے عالموں سے پوچھا کہ اب میری بیوی مری ہے اور اس کا جنازہ ہے، میں کیا کروں؟ تو علماء اسی دن کے لیے ہوتے ہیں کہ آدمی غلطی کرے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور غلطی سے بچا لے۔ عالموں نے کہا کہ اعتکاف پورا کرنا ضروری ہے، اور معتکف جنازے کے لیے باہر نہیں جا سکتا۔ تو باہر جنازہ ہو رہا تھا اور اندر خاوند بیٹھا تھا، اور علماء نے کہا اگر آپ باہر آئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ بڑا ناراض تھا، میں تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا، تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ دیکھو میری اہلیہ فوت ہوئی، عمر پر ہماری رفاقت رہی، اور اس عالم کا نام لیا، مجھے کہا آپ کے استاد نے، وہ اتفاق سے میرے استاد رہے، مجھے جانے نہیں دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنازے میں لوگ کیوں جاتے؟ کہا کہ ثواب ملے۔ میں نے کہا اعتکاف توڑنا تو گناہ ہے، اگر آپ اعتکاف توڑ کر جاتے تو ایک مجرم جنازے میں کھڑا ہوتا، تو مجرم کے کھڑے ہونے سے تو میت کو خطرے کا اندیشہ ہے۔ آپ اس لیے مسجد میں معتکف ہے کہ اگر باہر بادشاہ زمانہ کا بھی جنازہ ہو، قطب اور غوث کا بھی جنازہ ہو، آپ کو بغیر اس میں شرکت کے اندر ثواب پورا ملتا ہے۔ میں نے وہاں کے بزرگوں سے کہا کہ جب یہ مسئلہ بیان کرنے لگے تو یہ صاف کہے جیسے حدیث میں ہے کہ معتکف کو اعتکاف کے اندر سونے کا، آرام کرنے کا، وہاں بیٹھ کے کھانا کھانے کا
پانی پینے کا ثواب ملتا ہے. حالانکہ ویسے مسجد میں کھانا پینا سونا جائز نہیں ہے جب تک کوئی وجہ نہ ہو. اعتکاف وجہ ہے تو وہاں یہ بھی بیان کرے کہ یہ جو معتکف جمعے کی سنت غسل کے لیے نہیں جا سکتا، قریب میں جنازہ ہو رہا ہے لیکن اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو بغیر سنت غسل کیے اور بغیر جنازہ پڑھے اندر بیٹھ کر کے ثواب پورا ملتا ہے. جنازے کے لیے نکلنا اور سنت غسل کے لیے جانا یہ شریعت پر بے اعتمادی ہے، شریعت کی بات کو ناکافی سمجھنا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں گناہگار ہو کر کے جائے گا. جنازے کے لیے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا، سنت غسل کے لیے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا. رمضان شریف کے آخری عشرے میں ایک بہترین عمل اعتکاف کا بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جب جہاد پر نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ ضرور اعتکاف فرماتے تھے. الانصاف فی باب الاعتکاف میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے لکھا ہے اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے. اعتکاف کے لیے تو محلے کی طرف سے ایک آدمی کافی ہے، سنت ادا ہو جائے گی اور بقیہ لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو ان کو ملے گا جو اعتکاف کریں گے. ایک عرصہ دراز سے شہروں کی مساجد میں اعتکاف کا سما بندہ رہتا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ اس میں نوجوان بیٹھتے ہیں. بوڑھوں کے آزار ہوتے ہیں، بوڑھے تھک جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ کم بیٹھتے ہیں، نوجوان بیٹھتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں 2-3 خطرے ہیں. سب سے پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ اس مسجد کی انتظامیہ اور وہاں کے مولانا اور امام یا خطیب وہ بھی ساتھ رہے تاکہ ان کی دینی سرپرستی ہو، دینی رہنمائی ہو. تو نوجوان لڑکے ہیں، دینی جذبے کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، پھر اپنے حساب سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. وقتاً فوقتاً ان کو بھاشن دینا پڑتا ہے، ان کو ہدایات دینی پڑتی ہے، سنبھالنا پڑتا ہے. میں اکثر علماء کو کہتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا ریوڑ آپ نے مسجد میں لا کے ڈالا ہے، ان کے لیے کوئی چرواہے کا انتظام تو ہونا ہے. اور دینی رہنمائی قطعاً غیر عالم نہیں کر سکتا. عالم وہی ہوتا ہے جو قوم میں سب سے زیادہ دین جانتا ہے. اس کو درد بھی ہوتا ہے، اسے اطلاع بھی ہوتی ہے، اسے طریقہ بھی آتا ہے، اسے معلومات کی دھم بھی ہوتی ہے، اور اس کی بات پر لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں کہ ہمارے مولانا صاحب یہی تو ہمیں نماز پڑھاتے، دین سمجھاتے ہیں، انہی کے رہنمائی میں تو ہم یہاں آئے ہیں. تو کچھ حیا اور تہذیب کرتے اور اس طرح ان کو فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مساجد میں معتکفین بڑھ گئے اور وہاں کے امام خطیب نہیں بیٹھتے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ابھی مجھے ایک دوست مشورہ دے رہا تھا کہ آپ مت بیٹھو، 40 سال ہو گئے آپ نے بہت احتکاب کیا. میں تو کہتا ہوں کہ وہاں کی انتظامیہ وہاں کے امام اور خطیب کو کوئی ڈبل صلہ دے دے، ان کو کسی آمد پر راضی کرے، لیکن ان کو کہے کہ اعتکاف کے 10 دنوں میں آپ اتنے درس دے اور یہی رہے تاکہ ہمارے معتکفین مسجد کے اندر امن سے خوشیوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے، اور یہ جہاں تک آپ سے ہو سکے اس پر عمل کرائے، لوگوں کو آگاہ کرائے. دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف نوجوانوں کا وہ اسی آبادی کے کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کی اور بھی بڑی خواہشات ہوتی ہے. لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، بڑے گپ شپ لگاتے ہیں. اب وہ ملنے آنے والے اور یہ دونوں مل گئے اور مسجد کے اندر مچھلی بازار کا سما کھل گیا. سخت اندیش آئے کہ وہاں پر کچھ بے مروتی اور بے حرمتی نہ ہو جائے. اس لیے ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو جو مسجدوں میں بٹھاتے تو انہیں ہدایات دے کہ بیٹے آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں. سال کے 11 مہینے آپ نے باہر بہت کمی کوتاہی کی، کم از کم اللہ کے گھر میں اس قسم کے گناہوں سے پرہیز کریں. بغیر وجہ کے زیادہ بولنا اور بغیر وجہ کے اتنا زیادہ سونا اور بغیر وجہ کے کھانوں کے ڈھیر لگانا یہ بھی معصیت سے کم نہیں، تزیح اسراف.
مسجد میں تو درویشی، فخر، کم پر گزارا، یہ اچھا لگتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکے جو مسجدوں میں آ کے اعتکاف کرتے ہیں وہ باہر بھی کبھی دین کا اور خیر کا کام کرتے ہیں، ان کو مسجد میں پتہ نہیں آ کر کہ کیا اپنے تہہ خانوں میں اور اپنے معتکف خانوں میں بیٹھنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدے کے نقصان کے مرتکب ہو جائے اور عبادت کے بجائے گناہ کے مرتکب ہو جائے۔ گزشتہ سالوں میں ایسے واقعات بھی ہوئے جو بیان کرنے کے لیے، بعض باتیں کڑوی ہوتی ہے لیکن سننی پڑتی ہے، اور پھر اس کے مطابق معاشرے پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اور جہاں تک مسلمان سے ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم بھی خوشی کے دل سے نہیں، دکھ دل سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایک انتظام اللہ نے سپرد کیا ہے، اندیشہ رہتا ہے کہ اس میں خلل واقع نہ ہو۔ مسجد کے آداب کتنے زیادہ ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، مسجد میں آتے آتے ڈرے رہنے سے۔ مسجد میں تو دائیں بائیں کا فرق شروع ہو جاتا ہے، کلمات کہنے اور پڑھنے کی تاکید شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد میں تو بغیر وضو کے دیر تک رہنا محل نظر ہے۔ مسجد کے تمام امور و انتظامات وہ تو عبادات کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک شخص آیا، باہر دیہاتوں کا رہنے والا تھا، اس کو مسائل کا پتہ نہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی پیشاب شروع ہو، صحابہ کرام مارنے لگے تو آپ نے کہا لا تضربوہ ولا تضربوہ، نہ مارو نہ روکو چھوڑو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے ان کو کہا انما المساجد لذکر اللہ والصلاۃ والقرآن، تو مسجد ہے تو اللہ کی یاد کے لیے ہے، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، یہ بول و برات کی جگہ تو نہیں۔ یہ جو الفاظ آپ نے کہا انما المساجد لذکر اللہ وللصلاۃ ولقراءۃ القرآن، یہ مسجد تو خاص عبادت کی جگہ ہے، خاص الخاص عبادت جو گھر میں نہیں ہو سکتی، جیسے نماز با جماعت، اجتماعی دعا، اجتماعی واعظ و نصیحت جو گھر کے کونوں میں اور خلوت خانوں میں ممکن نہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مسجد مقرر کی۔ مسجد کے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ نوجوانوں کا اعتکاف میں بیٹھنا اگر واقعتاً ان سے اعتکاف کرایا جائے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ ہم سب کے لیے فلاح اور عزت کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں باقاعدہ ان سے درخواست لی جاتی ہے، ادارے کی طرف سے ایک چھپا ہوا فارم دیا جاتا ہے، اور ان پر تمام ہدایات درج کی گئی جو ہم ضروری اور ان کی بہتری اور اصلاح کے لیے قابل کفایت سمجھتے تھے۔ 40 سال کے تجربے اور علم کی روشنی میں وہ سرگرد کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں باوجود کئی آزار و امراض کے موجود رہتا ہوں، اپنے پورے تمام دوستوں اور احباب کے ساتھ، وہ بھی دن رات ان کی خدمت میں کمر بستہ ہوتے تھے۔ تاہم دور دراز سے لوگوں کو روک لیا گیا، بھئی یہاں پہلے سے رش موجود ہے، ایسے لڑکے یا لوگ جن کا بظاہر اعتکاف کا شاید نشان نہیں، ان کو معذرت کر دی گئی، اور فارم لینے والے اور ان کو اجازت دینے والے کمیٹی کو بھی سخت ترین تاکید کی گئی۔ آپ کو اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ بھی یہ آگے بڑھائیں، اور جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں یا کہیں بھی بیٹھتے ہیں انہیں بہترین اور سنہری ہدایات دیں، اور ان سے درخواست کریں کہ آپ اعتکاف کو اعتکاف کی طرح۔ قرآن کریم میں ہے کہ مشرکین بھی نماز پڑھتے تھے اور بیت اللہ شریف جا کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، ان کی بیت اللہ میں کیا نماز تھی، الا بکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔
اور کوئی کام ان کا نہیں. اللہ نے ان کی نماز کو رد کر دی، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور مشرکین بھی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور ان کو پانی پلانا ثواب سمجھتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر پر بڑے خرچ کرتے تھے. تو اللہ نے کہا اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یہ حاجیوں کو پانی پلانا حج کے موسم میں اور بیت اللہ جیسی مقدس جگہ کی تعمیر کرنا، یہ نیکی تب ہوگی کہ پہلے تم میں ایمان موجود ہو. اگر تم میں ایمان نہیں ہے تو ان اعمال سے تمہیں کوئی فیض اور فائدہ نہیں ہو. مسلمانوں کے ایمان کی فکر بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے عقائد صحیح ہے، وہ ایک اللہ سے ماننے والے ہیں اور وہ نبی کی سنت کو فلاح اور نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں. وہ بدعت اور شرک اور رسوم سے بری ہو اور ان سے یک طرف ہو. مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کے لیے رب العزت نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. قرآن کریم جیسے کتاب نازل فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل و اکمل پیغمبر مبعوث فرمایا. اس انسان کی زندگی سے کتنی چیزوں کی وابستگی ہے، لیکن کسی کا اتنا معقول انتظام ضروری نہیں جانا گیا جتنا انتظام اس کی روح یعنی ایمان اور اس کے اعمال کی ترقی کا ضروری جانا گیا. دیکھیے رمضان کس چیز کا نام ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھانا نہ پینا، جائز بیوی سے نہ ملنا، یہ رمضان شریف ہے. تو پھر یہ شہری میں اٹھ رہے آپ، آنکھ کی نیند سے بری ہوتی ہے اور کچھ کھانے پینے کے لیے. پھر افطار کے وقت آپ کس شان و ادب سے دسترخوان کے قریب ہوتے اور کس اجلت کے ساتھ فراغت کر کے اور اپنی مسجد اور اپنی نماز کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے افطار کی گھڑیوں میں سحری کی گھڑیوں میں ایک روزے دار مومن روزے کے آداب و احترام میں اللہ کے سامنے آنسو گراتا ہے. میں تو بعض لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں. میں نے ایسے اہل دنیا کو دیکھا ہے کہ وہ عبادت کی لڑیوں میں اس انداز سے روتے ہیں اور آنسو دکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر خوف ہو جائے. تو شاید ہم نے بھی بہت بڑی کمی ہے. یہ ہر مومن کی اپنی کمائی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو کس طرح راضی کرے. میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا تھا اور سامنے قدیم میزنہ سے ایک نوجوان داخل ہوا، غالباً کسی باہر ملک کا کوئی اداکار تھا، اور اس کا جو لباس تھا جس شان و شوکت سے تھا تو وہ عام لڑکوں کا نہیں. چلتے چلتے جب اس کو کہا گیا کہ یہی کعبہ شریف ہے اور وہ ایسے کعبہ کے سیدھ میں آیا تو بس وہ تھا اور اس کے آنسو تھے، وہ تھا اور اس کا چہرہ تھا جو آنسو سے تر بتر ہوا، اور اس کے چال میں بالکل کمی آ گئی اور وہ لڑکڑانے لگا. ہیبت جلالت الوہیت، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دبدبا ایسا دل و جان کا سوار ہو گیا. دو چار ساتھیوں سمیت ہم فون میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس کے درد دل و سوچ جگر کے احترام ہے کہ اس نے اللہ کو اپنے عمر بھر کے گناہ کس طرح معاف کرانے. ہر شخص کا اپنے اللہ سے ایک معاملہ ہے اور اس معاملے کو کوٹھا نہ کرے، اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو تر و تازہ. وہاں تو جانا پڑتا ہے اور یہاں تو گھر پر اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھیجا ہے پورے عالم کے مسلمانوں کو، روزے بھیجے ہیں، تراویح گھروں پہ الحمدللہ ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، قرآن شریف سنا جاتا ہے، اپنے لوگ قرآن کو اٹھا کر پڑھتے ہیں. رمضان کے مہینے میں خیر کا بازار ہے، حسنات کی منڈیاں سرگرم ہیں، نیکیوں کے چشمے ابل رہے ہیں، رحمتوں کی بارشیں
متواتر موسلادھار برس رہی ہے. رات اور دن اور ہر گھڑی کون سا لمحہ ہے جو ایجاب اور قبولیت کا لمحہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور خاص مہربانی. اس لیے احتیاط سے قدم رکھنا ہے اور الفاظ اور کلمات کی ادائیگی میں، کام کاج میں اپنے اہل خانہ سے برتاؤ کرنے میں، ملازمین کے ساتھ سلوک کرنے میں. اس دنیا ہمارے دوست ہے، وہ دنیا کا آدمی ہے، لیکن بارہ دنیا کے لوگ بھی دین سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے. غصہ نہیں آنا چاہیے رمضان شریف. میں اس کی بات پر غور کرتا رہا کہ اس قسم کی کوئی روایت تو نہیں ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی سمجھدار آدمی نے اس کو یہ کہنا تھا کہ آپ زیادتی نہ کریں، نہ کرنے میں اور نہ بولنے میں. تو زیادتی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ غصہ ہے. آدمی غصے میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، غصہ آ بھی جائے تو پی لو، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی نرم سلوک، اس کی تاکید آئی. پیغمبر نے لسان نبوت سے کہا کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ خدمت میں بھی ان سے کم خدمت لو، غلطیوں پر معاف کرتے رہو. ڈانٹ ڈپٹ بھی روک لو. بڑا مہینہ ہے، آپ کے کتنے گناہ اور لغزشیں معاف ہو رہی ہے. آپ کی عید ہے، اس عید میں اس کو بھی شامل کریں. آج ہمارے جرائم کی معافی کا فیصلہ ہے. ہم ہر جرم پر سخت سزا کے مستوجب ہے، اور اس نے احسان کر کے ہمیں محبت بھرے، عفت بھرے، عبادت بھرے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے. خیر ہے اگر آپ سے برتن ٹوٹ گیا، کام پر وقت پر کھانا نہ پکا سکے، ذرا دیر سے بھی ہوتی، کیا فرق ہے؟ کتنی نمازیں ہم اور آپ دیر سے پڑھتے ہیں، کتنی عبادات میں ہم سے خود خلل واقع ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے اگر تمہاری غلطیوں پر تمہیں پکڑنے لگوں تو تم اور حیوانات اور جانور بھی تمہارے ساتھ لمیٹ لیے جائیں گے، وہ بھی غلاف ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں بچ سکتے. ایسا غصہ مجھے آیا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن رب العزت کا کتنا احسان ہے، کتنی مہربانی ہے. کرم بین لطف خدا وندگار، گناہ بند کر دست ہو شرمسار. حدیث میں ہے کہ بعض بندے جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اتنے اچھے آدمی کو اتنے بہترین ہے، کیا کر رہا ہے؟ رب العزت فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ ذرا رک جاؤ لکھنا، شاید اس کا احساس ہو جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے. اس کو سادی نے ذکر کیا کہ اللہ کا یہ احسان دیکھو کہ گناہ بندہ کرتا ہے، شرم اس کو آتی ہے. اتنی بڑی ذات کو حیا کھڑی ہو رہی ہے. کرم بین لطف خدا وندگار، گناہ بند کر دست ہو شرمسار. یا رب کل عالم کے مسلمانوں کو بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور خدایا مسلمانوں کو تراویح اور تلاوت، دعا اور ذکر تیرے نام پہ خرچ کرنے کے جذبے مؤذن فرما. اور رب کریم اس مقدس مہینے میں مسلمانوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، گیس ماری جا رہی ہے، بم میزائل پھینکے جاتے ہیں، نہتے مسلمان بیویاں بچے روزے دار نماز و دین کے پابند بلا وجہ دوسروں کے خوش کرنے اور دوسروں کے تیل میں ان کو جلایا جا رہا ہے. یا اللہ ان حکمرانوں کو غیرت کی عقل عطا فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، اور اپنے مکینوں کو اور ملک کے باشندوں کو بچانے کی سیاست اور حکومت کے طریقے یا اللہ ان کو نصیب فرمائے. رمضان شریف کے آخری اشرہ کی بڑی عبادات میں ایک عبادت اعتکاف ہے. مساجد میں تو بے تفصیل مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر بیویاں بھی اعتکاف کریں. عام طور پر تو مسلمان گھرانوں میں نماز کی کوئی جگہ متعین ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو ان ایام میں کوئی جگہ متعین کرے، خاتون وہیں پر اعتکاف کی نیت کرے، وہیں بیٹھ جائے، وہیں عبادت کرے.
گھر کے افراد ضرورت کے وقت ان کے پاس آئے. ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میں کھانا پکانے کے لیے بھی جاؤں گی اور میں اگر سارے کام کرے گی اعتکاف کرتا ہوں. اعتکاف کا تو کام چھوڑنے ہیں. ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ کسی کے ذمے اہم امتحان ہے, کسی کے ذمے کسی اہم جگہ میں حاضری ہے, وہ انہی دنوں میں ہوگی, بعد میں نقصان ہو جائے اگر نہ جا سکا. پرچہ چھوٹ گیا تو اس کی عمر بھر کی کمائی غائب. اجازت فتوی دی ہے, میں لکھ کر دے چکا ہوں کہ وہ اس پرچے اور اس جگہ جانے کی نیت کر لے پھر جا سکے. پہلے سے نیت کرے گی اللہ. جیسے فقہا نے کہا ہے کہ کسی شخص کے ہاں مریض ہو, وہ اعتکاف کر رہا ہے, تو پہلے سے کہے کہ خدا نخواستہ اگر میرے اس مریض کو اسپتال داخل کرنے کی نوبت آئی اور میرے پاس متبادل انتظام نہ ہو تو میں اعتکاف سے آ کر کے اس کو اسپتال لے جاؤں گا, لے جا سکتا ہوں. اعتکاف برقرار ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عظیم انسان, کوئی مخلص و محسن اس حالت میں ہو کہ یہ معتکف یا تو اعتکاف اس کے لیے نہ کرے اور یا کہے کہ اعتکاف تو کرتا ہوں لیکن اگر نوبت آئی تو میں اس کے کفن دفن اور جنازے میں شرکت کروں گا. اب یہ جا سکے پہلے سے نیت ہو, امر معروف کی نیت پہلے سے. اس طرح نیت معتبر نہیں ہے کہ کوئی کہے کوئی بھی بیمار ہو جائے تو کوئی نیت ہے, کوئی بھی مر جائے تو میں جنازے. یہ تو شریعت کے فیصلوں کو نقصان دینا ہے. نہیں, ایک ایسے امر میں جس سے لابودی ہو, بہت ضروری ہو, اور اس کے بغیر اس کا اعتکاف یا رہ جائے گا یا وہ کام بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا, اس سے پہلے سے نیت کی جائے گی. فتاوی عالمگیری فصل فی الاعتکاف میں یہ قاعدے موجود ہے اور اس پر اس وقت سے لے کے آج تک کبار فقہاء اور مفتیین کا عمل اور فتویٰ رہا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک لڑکا اعتکاف میں ہے, اس نے امتحان کے لیے نیت کی تھی پرچے کے لیے جانے کی, اینڈ ٹائم پر پتہ چلا کہ پرچہ کینسل ہو گیا, تو اب اس کے لیے جانا جائز نہیں. وہ ضرورت ہی ختم ہو گئی جس کے لیے نیت کی گئی. یا ایک شخص نے ایک مریض کے لیے تیمارداری کی نیت کی یا اور ایسا کوئی ضروری بات تھی, بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس پر موقوف نہیں, اس کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے, تو اب بھی نکلنا جائز نہیں ہوگا. تو گھر میں ہماری بہنیں, بھاوجیں, بیٹیاں, وہ گھروں کو جنت کے نمونے بنائیں. قرآن کریم سورۃ یونس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اہل مصر کو کہا تھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ بِمِصْرَ قِبْلَةً, اپنے گھروں کے اندر عبادات کا گن گرج قائم کرو. اور ترمذی شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں عبادات کی, کیونکہ قبرستان تو سنسان جگہ ہے, شہر خاموشان, وہاں تو اب عبادات نہیں ہے اور دوسروں کی عبادت وہاں منع ہے. تو آپ گھر میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھے, بیبیاں پڑھے, تلاوت کرے, ذکر و دعا میں مشغول رہے, اور اپنے گھر کو قبرستان جیسے فرسان سے نکالو, اس کو شادمان اور روحان کر لیا. گھر کا بڑا حق ہے, مسلمانوں کے گھروں کا مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ صحیح طرح دینی نقوش کے مطابق ہو, اعلیٰ طریقے سے اس میں عبادات ہو, تمام فسق و فجور کے اسباب وہاں نہ ہو. جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, جن چیزوں سے شریعت کے حدود ٹوٹتے ہیں, جو ذرائع آداب دین کے منافی ہے, ان سے گھروں کو دھلنا اور صاف ستھرا رکھنا یہ گھر والے کا فرض ہے. اللہ اکبر. یہ مختصر اور جامع گفتگو اگر آپ نے روزے کی حالت میں اور دل کے کانوں سے سنی اور اس پر عمل کی کوشش کی تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد اور برکات ہوتا ہے. اور مسائل تو بہت زیادہ ہیں, سینکڑوں جلدیں بھری پڑی ہے,
لیکن ان میں سے چناؤ کیا جاتا ہے جس سے مسلمان لائق عمل بنا سکے، جو اس کے لیے راستے کا مشعل ہو، زندگی گزارنے کا ایک قاعدہ ہو، حیات جاویداں کا ایک کارنامہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور وہ بہترین زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسی سے سنت ہے، اسی سے احادیث ہے، انہی سے فقہ ہے اور تمام مسائل احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دین و عمل محفوظ فرمائے، کبھی کوتاہی معاف فرمائے، اور صدق دل سے توبے کی توفیق دے اور توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا جوابات سننے کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں۔ ہے کہ قیام کی حالت ہے، ضرورت کے پیش نظر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر استعمال کر سکتے، اس سے نیت کرنے کی نہیں ہو کر سکتے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک مسجد میں بدر کی نماز پڑھی، وہاں معلوم ہوا فجر کو نماز میں پورا قرآن کو تسلسل سے پڑھا جائے اور پورے سال میں قرآن ختم ہو کے گزارش کی جائے مسجد میں ایسا ہو۔ اگر آپ نے کوئی اور کام نہیں کیا تو ضروری جامع میں لایا کہ اس طرح تلاوت کرنا، تسلسل سے قرآن پڑھنا نمازوں میں مکروہ، خلاف سنت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں پڑھنے کے لیے جو صورت تعلیم فرمائی اس کی خلاف ورزی، ان لوگوں کی جا کے اصلاح کرو اور ان سے کہو یہ مکروہ ہے، ان سے باز آ جائے، یہاں پر گن نہ لایا جائے۔ عامر لیاقت دشمن خدا و رسول ہے، اس کے بیانات اور تحریرات سب دشمنی پر مبنی، اس سے پرہیز کرو۔ بہت عرصے سے گھر میں قیمتیوں سے پریشان ہے، مناسب حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے کوئی عمل اعمال قرآن میں لکھا ہے، وہ بار بار کر لیں انشاءاللہ کہیں اور کے لیے۔ مقتدی امام سے پہلے رکوع میں اور سجدے میں پہلے جائے تو کیا حکم ہے کہ آپ کسی کے اکثر ہماری طرح کرتے ہیں؟ آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ آپ کسی ٹیلی ویژن روم میں کھڑے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نماز باطل و فاسد ہے، کہ آپ اپنی نماز میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کہیں بھی کوئی ایسا کرے کہ امام سے آگے ہونے لگے یہ نامناسب، مگر ان سے زیادہ برائی میں آپ مبتلا ہیں کہ آپ اپنی نماز کو اچھی اور لوگوں کو برا سمجھیں، جو آپ کی نظر پہ ہم کو سمجھائے کہ اس پر جلدی نہیں کرے۔ مقتدیوں کے درمیان کتنا اتصال ضروری ہے، مقتدیوں کے درمیان اتصال ضروری ہے، کتنا کیا مطلب جوڑ کے کھڑے ہو اور دو سب درمیان کے خالی ہو، اگر کوئی وجہ ہو، تپش ہے، پانی پڑا ہے، کوئی چیز رکھی ہے تو نماز جائے، دائیں ہاتھ جل پیٹ میں واپس کی علاوہ سے دلیل کی وضاحت کرنا ہے۔ فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی اور یہ چیزیں استعمال کرنا، انہا من دید اگر رواہ۔ 30 روزے اعتکاف کرنے کی کیا حیثیت؟ 30 روزے اعتکاف کرنے کی 3 ہے، نفلی اعتکاف ایک دن جو بھی ہو سکتا ہے، 5 کا 30۔ میں نے قرآن مجید کے 10 پارے حفظ کیے ہیں، آپ سے دعا گزار کہ اللہ دل آپ کا میں عام۔ اگر کوئی شخص آپ کے دور تقسیم میں آ رہا ہے اور اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو کیا وہ نیت کر سکتے کہ اعتکاف کے ساتھ ضرورت دیا؟ یہ مسئلہ تفصیل والوں کے لیے انشاءاللہ کل بیان ہو جائے گا۔ قبضے کی زمین، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کرنے کی، لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بنا سکتے ہیں۔ جب سب مسلمان متفق ہو جائے اور وہاں نماز کی ضرورت اس سے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہو تو جائے گی، البتہ اس کو راضی کرنے، اس کو پیسے دیں، اس طرح کی
رشوت بینکوں کا سود ناجائز طریقے سے کمائے ہوتے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی تفصیل سے خیال ہے ایک ہی تفصیل. کوئی عورت کھلا آپ کی مرضی سے لے تو اس کو بھی مہر دینا پڑے گا. کھلے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون مہر واپس کرنے پر رضامند ہوئی اور اس کے بدلے میں خاوند سے طلاق مانگ رہے. رمضان میں خون پر مسئلہ پوچھنے کے کیا ہوگا؟ عصر کے بعد مغرب کے کچھ دیر بعد عشاء کے تراویح کے بعد 1-2 گھنٹے تک موجود رہتا ہوں. ریل گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے ساتھ ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں قیام ممکن ہے اور قبلے کا سمت معلوم کرنا بھی ضروری ہے. بغیر قبلہ معلوم کیے جو نمازیں پڑھی گئی یا بیٹھ کر پڑھی گئی وہ سب کا لگم ہے, وہ ہوئی نہیں ہے, وہ دوبارہ پڑھی ہے. جعفر صادق کو ہمارے مسلک میں امام کیوں نہیں مانتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا انہوں نے نقل کیوں نہیں کرتے؟ ضرورت نہیں. جب کوئی امام بونی کا کے بھی گزر آپ کو کیا پتہ ہے؟ بزرگ امام بونی کا امام جعفر صادق امام اعظم کے شاگرد تھے اور امام ابو حنیفہ ان کے والد امام محمد باقر کے شاگرد تھے. مانگا والے مانگا لگا میزان الاعتدال میں ہے کان جعفر صادق یختلف عند ابی حنیفہ و یستفید منہ. امام جعفر صادق امام اعظم کے پاس آتے جاتے تھے اور حضرت سے پڑھتے تھے. دوسرے امام ارباز حضرت علی کے عالم میں سے ہے, ہماری تاریخ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. نہیں کسی ہمارے علماء کو نقل کر ضرورت نہیں ہے, بے ضرورت سب بزرگوں کو نہیں بتایا جاتا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ. بہت سارے پیغمبر ہم نے بتایا, بہت ساروں کا ذکر ہی نہیں کرے. جو ذکر نہیں کیا اللہ فرماتا وہ بھی انبیاء کا تھا. جن لڑکوں لڑکیوں کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں دونوں خاندانوں کی طرف سے عید پر تحائف دینے کی شریعت کیا ہے؟ درست اور صحیح. مال حرام کی زکات ہے, حرام سے مالک بنتا ہے, اس لیے زکات تو دی جائے گی, البتہ حرمت کا گناہ رہے گا. زکات کے لیے مالکوں میں شرط ہے مال بے شک جیسا بھی ہو. ہاں یہ ٹھیک ہے. کیا مال حرام کی وصیت کی جا سکتی ہے؟ حرام کی وصیت ہو میرے مرنے کے لیے مال کسی دینی مدرسے سے آتے ہیں ادارے میں, ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں. ہاں جناب کوئی دور مرنے کے بعد لوگ عمرے کے لیے چلے جاتے پھر وہاں خلاف قانون چپتے سے کئی سال تک رہتے. وہاں جو یہ قانون بنائے کہ عمرے والے چلے جائے یہ غلط ہے. مسلمان وہاں پہنچ گئے آرام سے حج کر کے آئے. وہاں کوئی محنت مزدوری کو کم لوگ کرتے ہیں, عبادت کے لیے چکتے ہیں اور عبادت کے لیے حرمین میں رہنا خود حنابلہ کا ایک آرڈیننس نافذ ہوا ہے شافاہت کے زمانے میں, جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ عبادت کی نیت سے آئے اگر کہ کئی سال سے ان کو یہ رکھا جائے. ہمارے بچے جناب کا اکثر کو بتلا میں خبر شروع کرتے لیکن روزانہ ان کی پابندی نہیں کرتے, بیچ میں کبھی کبھی نہ بھی پڑھتے ہیں. تو وہ نہ دینا کہ احوال نہیں نہ پڑھنا رہے. کل تراویح میں قاری صاحب نے 13ویں اور 14ویں رکعت کو غلطی سے 3 رکعت پڑھا ہے. اس پہلے ذکر کے بعد وہ آپ نے بتایا کہ 3 رکعت میں جو قرآن سنا ہے وہ دوبارہ سنا ہے. ہاں تو 3 رکعت تو نہیں ہوئی نا, اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھا نہیں ہے وہ تو نماز ہی قلم ہے, لہٰذا اس میں جو تلاوت ہوئی ہے وہ بھی دوبارہ کی جائے گی. کیونکہ وہ جماعت کی نماز ہے اس لیے وہ لوگوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی 2 رکعت پڑھیں. نیت تراویح ویسے تو قضا نہیں ہے لیکن نیت شروع کر کے پھر خراب کی اس کی قضا ہے. البتہ تلاوت کو اگلے حصے میں پڑھ لیں. میرے والدین خالدانی بین جسے دعا اصل حق ان کا آپ پر ہے اور ہم بھی دعا کریں. دیش نے بکر کو 50 لاکھ روپے دیے, بکر نے روپے سے کاروبار لگا دی اور بکر نے دیش کے بڑی ماہ 25,000 روپے منافع کی بند کر دی. اس معاملے کی شرح سے یہ روپے یہ سود اس بات پہ 25,000 نہیں کرے گا. ادھر سے
یوں کہے کہ اگر میں مجھے فوائد ملے تو میں اس میں سے اتنا دوں گا، اور اگر نہ ملے تو تو نہیں لے گا، یا جتنا کم ہوگا اس سے راضی ہوگا، تب تجارت ہے، ورنہ سود اور ربا۔ اگر فقر میں قرض نقصان جائز کرے اس سے اصل رقبہ سے اس معاملے کے نجائز کرے تو کسی کو اس مناسب کر دیتا ہوگا جو فصل میں اگر یہ صداقت پر مبنی ہے تو جائے اعتماد کو کاروبار میں کیا جائے۔ ایک ہی روزے میں کھا پی بھی لیا، جمع بھی کر لیا تو ایک ہی کفارہ دونوں کی تو ایک ہی کفارہ ہے۔ میں روزے سے کہا سر کو تیل لگا لے، کسی نے کہا کہ تیل لگا لو ٹوٹتے ہیں، تمام سے ایسی کرو۔ روزے میں سفر کے دوران دھول اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات منہ میں آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، اسی صورت میں کیا بار کو ٹوٹنا چاہیے کیا جب بھی محسوس ہو ٹوٹ نکل نہ جائے، نکل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے۔ روزے کی عادت کو غسل کر کے کام میں پانی جاتا ہے، کیسے روزہ نہیں، کسی روزوں میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، غسل اور روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ آپ خود نہ لے لیں گے۔ مثلاً آپ نے غسل میں غرغرے شروع کر دی تو غرغرے سے یقیناً اندر پانی جائے گا، غرغرے کے حکم بھی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا، شرع اس کی کوئی حکم نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر میں اشہد پر سیدھی انگلی اٹھانی چاہیے، نہ نفی پر اشہد اللہ پر اٹھائے، الا اللہ کی بھی۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تیمم سے منع کر کے قرآن کے خلاف ہے، عمر نے تیمم سے منع کی، بات ہی غلط ہے۔ سال کے وقت تمام گھر کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، ضروری نہ سمجھا جائے اور نہ یہ روزے کے آداب میں سے ہر شخص اپنی اپنی مانگے، اتفاق سے اکٹھے ہو گئے کہ وطر کے بعد اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے، مگر قضا نمازیں مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھنا جرم ہے۔ قرآن کریم میں جن آیات میں سجدہ تو سجدے کا تاریخ پسند کرتے ہیں، کیا تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو، یا اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہوتا ہے جو سجدے کرتے ہیں، یا اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو سجدے نہ کرتے ہیں؟ آپ تین قسم کے واقعات ہیں۔ شوال کے شروع کے بعد میں جو باتیں یہ وہ آپ کی جو تصویر نظر ہے مجھے بہت تصویر بات ہے، میری تصویر ضروری نہیں ہے۔ احسن المقال شوال پر ہے، احسن الوطر کے بعد نفل کے منع کرنے پر ہے۔ جن لوگوں نے بلاؤں کا رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ گناہگار ہے، قضا کریں وہ کفارہ ہے۔ مرد کریم استعمال کر سکتا ہے ضرورت ہے۔ امام دور کا سن نہ پڑے تراویح پڑھائے معلوم ہی ہو جائے گی۔ بعض علماء بنات کے خلاف ہے، کیا جائے درست نہیں ہے، بنات بیٹی ہے ہماری ان کے خلاف تو جمعے کے دن نماز سے پہلے ناخن کاٹنا سنت ہے، جو کسی وجہ سے رہ گیا نماز کے بعد ہی بنا۔ کوئی شخص پورا رمضان احتکاف بیٹھ سکتے ہیں، دیا بڑے بڑے بزرگان جی مہینے بھر کا احتکاف کر رہے اور رمضے بالغیر مہینے بھر کا احتکاف، اس احتکاف کو کیا کرے؟ نفل ہے، اور ایک دفعہ پیغمبر سے ثابت ہے، اس اعتبار سے سنت مستحب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد کر رہے ہیں، تشہد کے بعد درود شریف کے بعد بہتر ہے اور تشہد کے بعد بھی کیا جائے۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو شادی پر جہیز میں زیور دیا، اس کی زکات 50,000 روپئے بنتی ہے، بیٹی کے پاس زکات ادا کرنے کے لیے پرابلم نہیں ہے، کیا وہ شخص اپنی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی زکات دے سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ کوئی بھی فرق ان کی اجازت سے دے سکتا ہے، ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ شریعت کی کہتی ہے کہ زکات کے لیے رقم قرض دینا پڑے گا، اور اگر ایک عورت کے پاس زیورات ہے اور پیسہ نہیں زکات کے لیے تو زیور توڑ کر اس کا ایک حصہ بیچے، بھلے نصاب گھٹ جائے اور زکات ادا کرے۔ وہ شخص بیٹی کو تحفہ 50,000 روپئے دے دے اور بیٹی خود زکات دے گی، ٹھیک، بیٹی کو رقم دے کر باپ کو واپس کر دے، باپ جہاں مناسب سمجھے زکات دے، نہیں، زکات بیٹی ہی دے، باپ کو اجازت دے دے کہ آپ جہاں مناسب سمجھے وہاں کرو۔ اگر کسی شخص کا سنت موقع نماز ادا کر کے وضو ٹوٹ جائے اور پھر وہ شخص دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے، بہتر یہی ہے وہ آنا جانا نماز کے آداب ہے۔ کیا صرف پگڑی پہننے سنت ہے یا ٹوپی پہننے بھی؟ ٹوپی پہننے بھی سنت، کیا ٹوپی کو پگڑی پر ترجیح دینا صحیح ہے؟ نہیں، پگڑی کو ترجیح۔
میں مشہور عالم کے مجلس سے بیٹھا تھا، مجلس میں شخص جو پہلے پگڑی پہنتا تھا اس دن ٹوپی پہن کر آیا، تو اس عالم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہاری پگڑی کہاں گئی؟ اس نے جواب دیا میں نے پگڑی رکھ دی، تو اس پر اس عالم نے اس شخص کو شاباش دی، جس پر اس نے اس دن کے بعد پگڑی پہننے کو دی۔ ماشاء اللہ، اور کا قیامت ہے قسموں کی بارش، سنت چھوڑنے پر شاباش دی۔ اس قسم کا ایک سوال بڑے بزرگوں کو بھی پیش آیا۔ سوال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے حکیم الامت مولانا اشرف علی کو کہا تھا کہ میں عرصہ دراز سے پگڑی باندھتا ہوں اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ صرف ٹوپی میں جمع پڑ لوں، لیکن پگڑی کی سنت کی وجہ سے اور ٹوپی اس سے کم درجے کی ہونے کی وجہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کا جواب حکیم الامت نے اس وقت اس شخص کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ اگر آپ پگڑی کے بجائے ٹوپی سے نمازیں پڑھیں تو یہ بھی سنت کریں، اور پگڑی واجب نہیں ہے جبکہ تواضع کے بعد ارکان واجب ہے۔ یہ حضرت کی مشہور کتاب ملفوظات کمالات اشرف میں بھی ہے اور دوائے قلب میں بھی ہے۔ یہی سوال مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مقدس الروح سے پوچھا ہے، انہوں نے بھی اس طرز کی حمایت کی، اس پر میں نے الاقسم میں تعاقب کیا ہے اور میں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت خانوی نے اس شخص کے لیے اصلاح سمجھا۔ علماء کو جائز نہیں ہے کہ پگڑی کے مقابلے میں ٹوپی کو ترجیح دے، جو چاہے وہ اس ماہنامے کو حاصل کرے، انشاءاللہ اس میں لمبی بحث ہے، کئی صفحوں تسلی ہوتی ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ پگڑی مستقل سنت ہے اور تواضع کے بعد ارکان کو واجب کہنا یہ ایک خیالی بات ہے، یہ ایک شخص کی اصلاحی بات ہو سکتی ہے، یہ فتوی کی تحریر نہیں ہے، نہ فتوی کی قابل بات ہے۔ فتویٰ اور عمل یہی ہے کہ پگڑی بہترین سنت ہے، اور ٹوپی سر ننگا رکھنے سے تو بہتر ہے، لیکن پگڑی کے مقابلے میں کوئی عقیدت نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ صدق نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ کے بڑے امام صبی امام کعبہ یہ ایک مجلس میں مہمان تھے۔ وہ جو مکہ مکرمہ میں تمام سرکاری اسکولوں کا ہیڈ ہے، وہ ہمارے اتفاق سے دوست سے غازی کے انہوں نے ایک دفعہ گھر پر دعوت کی اور مجھے کہا کہ اسی جگہ امام کعبہ بیٹھے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں اور عرب علماء سر پر رومال ڈال دیں، جبکہ پاکستان افغانستان ہندوستان اور ترکستان اور ایران کے علماء پگڑیاں باندھتے ہیں، سنت کون سی؟ تو امام کعبہ نے کہا سنت پگڑی باندھنا ہے، ہمارا یہ رومال خالی عرب بدھوؤں کا عمل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے ایک شخص پر قرضہ ہے، کیا میں قرضے کی رقم میں سے زکات کٹوا سکتا؟ مٹی اور اگر کوئی انسان رمضان میں مر جائے تو کیا وہ بغیر حساب کتاب بشرطی کی ایمان کر رہا؟ آپ نے 5 ستمبر جمعہ ایک سال کے جواب میں ایک شعر پڑھا، اس کا دوسرا گزشتہ ہے، برائے کرم وہ شعر دوبارہ سنائے۔ کاش کہ آپ میرے مسائل اور آیات اور حدیث پر عمل کر گئے، آپ میرے غزلیں اور شعر سنتے ہیں، افسوس ہے تیرے حال کا۔ شعر یہ ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔ کیا فرماتے علماء کی اس مسئلے کے انجیکشن ضرورت ٹوٹے ہرگز نہیں، جو فتویٰ اسلامی بیداری کے بارے میں وہ سب بینکوں پر لاگو ہے، تمام مسلمانوں کو اس کو ماننا ہے، وہ اٹل فتویٰ۔ وہ سلیمان اسپتال میں جا کر اللہ ان کو صحت و زندگی، محمد طاہر گردے کے مرض میں زیر نظر ہے، رب العالمین نے صحت و سلام کیا تھا۔ میری دادی سب بیمار ہے، اللہ نے صحت و شفا کا۔ الحمد للہ یا مولانا و شکر اللہ
على أعمالك وعلى ظاهرك وباطنك. ان بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ کے اپنے دعائیں قبول کرنا ہے. جہاں بیماران اور درد دل اور سوز جگر کے مبتلا ہے، اللہ ان کو تریاق اور شفا اور تندرستی عطا کرتا ہے. جو اور کسی درد اور قلب میں ہے، اللہ جل جلالہ کی مدد فرمائے. رب العالمین رمضان کا تقدس نصیب فرمائے، آداب احترام دل و جان سے ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے. روز تراویح تلاوت درس تفسیر نمازیں دعائیں ہر ادا ہر عمل اللہ بہترین طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.